عموماً دیکھا ہے ہم نے کہ ایک جانور جب مر جاتا ہے تو کچھ دن کے بعد اس کی باڈی جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. کسی جانور کو آپ دیکھیں ادھر ادھر مرے تو آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے. وہ جانور مر گیا تھا، اس مردہ جانور کے اندر سے ایک نئی زندگی نے جنم لیا ہے. یہ بھی ایک زندگی ہے. ہم بہت جلدی اپنے نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. صبح صبح یوگا کرنے کے عادی افراد جو سارا اپنے جسم کو 36 ڈگری اینگل پر ہر طرف روٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو صبح صبح ایک چیئر پہ بٹھا دینا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک مردہ جانور کے اندر سے ایک نئی زندگی پروان چڑھی ہے. یہ بھی ایک زندگی ہے. یہ بھی زندگی ہے تو زندگی. وہ چل پھر رہے ہیں حشرات، کیڑے چل رہے ہیں اس کے اندر، زندہ حرکت کرتے ہیں. لیکن مردہ جانور کے اندر سے زندگی نے تخلیق کی ہے نئی. اور پھر ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، درجن بھی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ہیں. تو کیا اس کو زندگی کہا جاتا ہے تو زندہ ہی وہ بھی حرکت کر رہے ہیں. تو کیا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنے پیارے اور خوبصورت یہ جانور چل رہے ہیں اس کے اندر؟ کبھی ایسی تعریف کی ہے کسی نے؟ نفرت کرتے ہیں. آج یہ غفار صاحب کہہ رہے ہیں نفرت کرتے ہیں. جب ہم ان کے قریب سے گزرتے ہیں، اس جانور کے قریب سے منہ موڑ لیتے ہیں، ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، تھوک پھینک کے گزرتے ہیں. یہ زندگی ہے، کیوں نفرت کی جا رہی ہے اس سے؟ چل پھر رہے ہیں، ہم تھوک کیوں پھینک دیتے ہیں، ناک کیوں بند کر لیتے ہیں؟ ان میں سے بدبو آ رہی ہے نا. یہ اسے جو نفرت کی جا رہی ہے، جو اس پہ تھوک پھینکا جا رہا ہے، جو منہ موڑ کے گزرا جا رہا ہے وہ زندگی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پتا اسے کہ یہ زندہ ہے. کوئی بھی سنبھال کے نہیں رکھتا ان کو کہ اکٹھے کر لیں، پیک کر کے گھر لے جاتے ہیں، کہیں رکھ لیتے ہیں. کوئی نہیں پیک کرتا انہیں. سب نفرت کر کے گزر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بے شک یہ سارے جاندار جو اس مردار کے جسم میں پیدا ہوئے ہیں یہ زندہ ہیں، حرکت کر رہے ہیں، بڑے چمکدار بھی ہیں، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہیں. لیکن ہم یہ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے نہیں لے کے جاتے. ہم اس کے اوپر تھوک پھینک کے گزرتے ہیں، نفرت کر کے اس لیے گزرتے ہیں. یہ قابل نفرت اس لیے ہے کہ اس زندگی کا دار و مدار ایک مردار ہے. یہ زندگی کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ایک مردار کے اندر سے زندگی پیدا ہوئی ہے. ایک مردہ جسم کے اوپر اس زندگی کا انحصار ہے، لہذا قابل نفرت ہے. پھر وہ کسی کے بھی کام. ایک زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ مردہ پہ، مردار پہ. قابل نفرت پر اس کا انحصار ہے، لہذا یہ قابل نفرت. اب ایک ہے پودا، ایک ہے جانور، ایک ہاتھی، گھوڑا، بکری، یہ بھی جاندار ہے. پھر ایک انسان جاندار ہے، چرند پرند جاندار ہے. ٹھیک، ہر چیز ہے نا. اس طرح سے پنکھے کی بھی ایک زندگی ہے، بلب کی بھی ایک زندگی ہے، اس کرسی کی بھی ایک زندگی ہے، تب مائک کی بھی ایک زندگی ہے. ایک زندگی، ایک معاشرہ بھی ہے پورا کا پورا کلیکٹیولی، سوسائٹی جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کی بھی ایک زندگی اور موت ہے. زندہ معاشرہ اور مردہ معاشرہ. زندگی کو ایک پیک تک لے کے آتے ہیں، وہاں پر آگے سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. ایک مردہ معاشرہ ہوتا ہے اور ایک زندہ معاشرہ ہوتا ہے. مردہ معاشرے کی کیا پہچان ہے؟ زندہ معاشرے کی کیا پہچان؟ زندہ معاشرہ وہ جہاں پر حیا ہو، جہاں پر انسانیت کا احترام ہو، جہاں پر قانون ہو، جہاں پر حیا ہو، غیرت ہو، کردار ہو، جہاں پر سچائی ہو، اصول ہو، اقدار ہو، اعلی اقدار ہو. جس معاشرے میں، وہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے. اور وہ معاشرہ جہاں پر غیرت نہ ہو، جہاں پر حیا نہ ہو، جہاں پر اخلاق نہ ہو، جہاں اصول نہ ہو، قانون نہ ہو، جہاں پر رزق حرام کو ہی
طائر لاہوتی کھاتا رہے, حلال حرام کی پہچان نہ ہو, آنکھ کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس کا پتہ نہ ہو, زبان کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اس کا پتہ نہ ہو, رزق کہاں سے کمانا ہے اور کہاں سے نہیں کمانا نہ پتہ ہو, گھر کس طرح کا بنانا ہے کس طرح کا نہیں بنانا نہ پتہ ہو, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا نہ پتہ ہو. ایسا معاشرہ جہاں پر انسان کی کوئی عزت احترام نہ ہو, جہاں قرآن کا کوئی احترام نہ ہو, مسجد کا کوئی احترام نہ ہو, خدا اور رسول کی بتائی ہوئی اخلاقیات کا کوئی احترام نہ ہو, معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. جہاں پر انسان 12 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹیاں نہ کما سکے, مردہ معاشرہ ہے. جہاں پر سچ کو جھوٹ سے بدلا جائے, جھوٹ کو سچ سے بدلا جائے, حلال کو حرام کے ساتھ حرام کو حلال کے ساتھ بدلا جاتا ہو, جہاں پر زبان مسلک اور نفرت کے عنوان سے انسانوں کو مارا جائے, مردہ معاشرہ ہے. اس مردہ معاشرے پر, اب مردہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اب رہتے ہیں, کلیکٹیولی ایک معاشرہ ہوتا ہے اور اس میں انسان رہتے ہیں. تو جس طرح سے اس مردہ معاشرے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس معاشرے پر انحصار کرتے ہیں, اپنی زندگی کا انحصار اس پر کرتے ہیں. اب واپس آتے ہیں اس جانور کے اوپر. اگر ایک مردہ جانور میں پیدا ہونے والی زندگی قابل نفرت اس بنیاد پر ہے کہ اس جاندار زندگی کی, یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار ایک مردار پہ ہے, یہ ایک مردہ سے غذا لے کے کھا رہے ہیں, ان کا سانس اس مردہ کی وجہ سے چل رہا ہے, ان کی حرکت ساری کی ساری اس مردہ جسم کی وجہ سے, لہذا یہ گندگی اور غلاظت ہے. اسی طرح سے انسان اگر مردہ معاشرے میں رہتا ہو اور اس کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار مردہ معاشرے پر ہو تو یہ زندگی بھی قابل نفرت ہے. معاشرہ ہی زندہ نہ ہو جس پر اس کا انحصار ہے, وہی زندہ نہ ہو تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہ زندہ بھی ہو تو قابل نفرت ہے, کیونکہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. یعنی وہ اگر وہ دعویٰ کرے, وہ جاندار کیڑے اگر دعویٰ کریں کہ ہم زندہ ہیں, ہم سے نفرت کیوں کی جا رہی ہے, تو یہی کہا جائے گا کہ تم کیونکہ خود ایک مردار سے زندہ ہو, تمہاری اس زندگی کا سارا دار و مدار, تمہاری ساری صلاحیتیں اس مردار کی وجہ سے, لہذا تم قابل نفرت. اگر یہ زندہ ہوتا اور تم اس پر انحصار کرتے تو پھر ہم کہتے کہ تم زندہ ہو. اسی طرح سے وہ معاشرہ جس میں کوئی غیرت نہ ہو, کوئی شرم و حیا نہ ہو, اصول ختم ہو چکے ہیں, اقدار ختم ہو چکی ہوں, وہیں پر زندگی اگر گزاری جائے اور اسی معاشرے پر زندگی کا انحصار کیا جائے تو سوچنا چاہیے یہ قابل نفرت ہے یا نہیں. ہم ذرا کولیکٹیولی اپنے معاشرے کو دیکھیں, ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ زندہ معاشرہ ہے, مردہ معاشرہ ہے. اس مردہ معاشرے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. دور سے گزرتا ہوا کوئی اس معاشرے کو دیکھے اور ہمیں اس زندگی کا, اپنی زندگی کا انحصار اس مردہ معاشرے کو کرتا ہوا دیکھے, دور سے جب وہ گزرے گا تو وہ کس طرح سے گزرے گا؟ وہ نفرت کر کے گزرے گا, تھوک پھینک کے گزرے گا, اپنا منہ موڑ کے گزرے گا. اب آپ کو پتا چلا کہ خدا کے بہت سارے نیک بندے کیوں شہروں سے تھوڑا دور چلے جاتے تھے, اسی وجہ سے چلے جاتے, چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں کی ان کی, مر چکا سارا کا سارا, یہاں پر کیا کریں؟ تو اب کیا کیا جائے پھر؟ معاشرہ تو مردہ ہے اور ہمارا انحصار بھی اس معاشرے پر ہے, تو ہمارا وظیفہ کیا ہے, کیا کرنا ہے ہمیں, کیا کریں؟ ایک ہے کام ہمارا کرنے کا, اس معاشرے کو زندہ معاشرے میں بدلا جائے, اس مردہ معاشرے کو مردہ نہ رہنے دیا جائے, اسی حالت پہ نہ چھوڑ دیا جائے. معاشرے کو مردہ نہ چھوڑ دیا جائے, اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے, جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل زندہ زندہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ زندہ دل نہیں ہے,
اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے قوموں کے مرض کہن کا چارہ. میں آپ اکیلے اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتے. ہم کولیکٹیولی ایک معاشرہ ہے اور اس پورے معاشرے کو مردہ بھی ہم نہیں کیا ہے. اور اب ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ یہ مردہ ہے اور ہمارا اسی مردار پر ہمارا انحصار ہے تو ہمیں اسے زندہ معاشرے میں بدلنا ہے. اس کو زندہ کرنا ہے, پھر زندہ کر کے اگلی نسلوں کے لیے زندہ معاشرہ چھوڑ کے جانا ہے. دو راستے ہیں اب, یا تو ہم اس معاشرے کو زندہ کر کے پھر اس دنیا سے جائیں, یا اس کو زندہ کرنے کی کوشش میں اس دنیا سے چلے جائیں. تو دونوں صورتوں میں یہ زندگی قابل تعریف ہے.